بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، بعض اوقات زندگی میں ایسی پریشانیاں، دکھ اور طرح طرح کے پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کرے تو کیا کرے اور ان پریشانی اور مصائب سے کیسے نکلے۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ پتہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی جادو ہو، کوئی بندش ہو۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں پریشانیاں آنا زندگی کا ایک حصہ ہے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو ان پریشانیوں سے بچا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مصیبت کی رکاوٹ، ہر مشکل بندش یا جادو کی وجہ سے ہو۔ اپنے اعمال پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا جو بندہ میرے فیصلے پر راضی نہ ہو اور مسائل پر صبر نہ کرے تو وہ میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لے اور میری آسمان کے نیچے سے نکل جائے اور کہیں اور رہنا شروع کر دے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ پریشانیاں، مشکلات ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے محبوب لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرے اور آخرت کی پریشانیوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ ایسے وقت میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور شدید مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے اور اس پر مداومت کرنی چاہیے، یعنی قائم رہنا چاہیے۔ دعا یہ ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ روزانہ 500 مرتبہ نماز فجر، عصر یا عشاء کے وقت کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 100 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور اگر کوئی شخص وقت کی کمی پاتا ہو تو وہ 5 مرتبہ درود پاک کو اس کا حصہ بنا لے۔ اس دعا کی تسبیح کرے اور اس پر مداومت کرے۔ 41 دن اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور مشکلات سے نکلنے کی دعا کرے۔ یا حیو یا قیوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ اسم اعظم ہے۔ اگر اس کلمے کا حوالہ دے کر اللہ کے اس نام سے اس کو پکارا جائے تو رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ و جاوید، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو کیسے رحمت خداوندی جوش میں نہیں آئے گی، کیسے وہ ہمیں مشکلات سے چھٹکارا نہیں دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں، ورنہ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارے مصائب کو، ہمارے مشکلات کو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں اور استغفار کی کثرت کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے اعمال بہتر ہوں اور ہم اللہ کے قریب آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھروسے، توکل اور مضبوط عقیدے کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔